بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ جب ہم کسی قوم کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اسے دیوالیہ پن کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اس کو معاشی طور پر محتاج اور بیکاری بنانا چاہتے ہیں، تو میرے جیسے عالمی سطح کے معیشت دان، ورلڈ بینک، USAID اور دیگر مالیاتی اداروں کی جانب سے بہت بڑے اور عظیم منصوبے لے کر ان ملکوں کے سیاسی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ منصوبے بہت جاذب نظر ہوتے ہیں، ان کو اس کے سیاسی فوائد گنواتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ معاشی منصوبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا۔ دنیا نے ایسے منصوبوں کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ ان میں سے اکثر منصوبے رسل و رسائل یا انفراسٹرکچر کے متعلق ہوتے ہیں، جیسے خوبصورت اور رنگا رنگ ایئرپورٹ، شاندار چمکتے موٹر ویز، زیر زمین ریلوے یا شاندار بسیں اور ٹرانسپورٹ کا خوبصورت نظام۔ یہ منصوبے ایسے ملکوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو یا تو معدنی اور زرعی دولت سے مالا مال ہوں یا جن کی جغرافیائی حیثیت ہمارے لیے بہت اہم ہو۔ ان دونوں اقسام کے ممالک کو ہم اپنے غلام اور اپنے شکنجے میں کسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے ایئرپورٹس، موٹر ویز، زیر زمین ریلوں اور ریپڈ بس جیسے منصوبوں کو اس قدر چکا چوند بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہر سیاسی رہنما کا جی للچانے لگتا ہے۔ اگر ان میں بے ایمانی کا خمیر بھی موجود ہو تو اتنے بڑے منصوبوں میں انہیں اپنے لیے بیش بہا کمیشن اور فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ یوں اس ملک کے بھوکے، ننگے، بیمار، مفلوک الحال اور بے روزگار عوام نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے بھاری قرضوں کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں کہ زندگیاں بیچ کر بھی ان کو ادا نہ کر سکے۔ حکومتیں ان بڑے منصوبوں کے لیے کسی سے پوچھے بغیر قرضہ لیتی ہے، اور پھر جب یہ قرضہ مجموعی قومی پیداوار کے 50% سے بڑھ جاتا ہے تو ہمارے تمام ادارے چیلوں کی طرح اس ملک پر جپٹ پڑتے ہیں اور اسے شکنجے میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ اس شخص کی کتاب کا بنیادی اور مرکزی خیال ہے جو امریکہ کے معاشی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کے ایما پر ملکوں ایسے منصوبے لے کر جاتا رہا اور ان ملکوں کو قرضوں کی دلدل میں جکڑتا رہا۔ جان پرکنز اس غلیظ دندے سے اکتا کر ایک کتاب کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین یعنی ایک اقتصادی غارت گر کے اعترافات لکھی، اور وہ سب کچھ تشت ازبام کر دیا جو ملکوں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی سے 1968 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مختلف اداروں میں کام کرتا رہا، لیکن پھر اسے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اس مقصد کے لیے چن لیا۔ وہ اس دنیا کے بہت بڑے گٹھ جوڑ کارپوریٹ کلچر، سودی بینکاری اور خفیہ ایجنسیوں کا مشترکہ نمائندہ تھا۔ 1982 میں اس نے اپنی کتاب ایک باضمیر اکنامک ہٹ مین کے نام سے اس وقت لکھنے کا آغاز کیا جب اسے معلوم ہوا کہ ایکواڈور کے صدر جیمی رولڈس اور پاناما کے صدر عمر نوری جوس خوفناک فضائی حادثوں میں مارے گئے ہیں۔ یہ دونوں اس کے موکل تھے۔ انہیں اپنے ملک کے عوام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ پہلے ان کی صحت، تعلیم، پینے کے صاف پانی، رہائش اور روزگار کا بندوبست کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس طرح کے انفراسٹرکچر کے کھلونے پسند نہیں تھے۔ وہ قوم کو صدیوں کے لیے مقروض نہیں بنانا چاہتے تھے۔ جان پرکنز کہتا ہے، میں یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ انہیں قتل کیا گیا۔ پرکنز کی یہ کتاب تقریباً 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ہر بار اس پر اتنا دباؤ ہوتا کہ وہ اسے چھاپنے کی جرت نہ کر پاتا۔ آخرکار اس نے 2004 میں انکشافات سے بھرپور یہ کتاب شائع کر دی، جس نے تہلکہ مچا دیا۔ وہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بلایا جانے لگا اور اس پر بکے ہوئے اینکرز اور تجزیہ نگار ٹوٹ پڑتے، کیونکہ وہ ان بڑے معاشی اداروں کے غلام تھے جو لوگوں کو قرض میں جکڑ کر ان پر بھوک اور افلاس مسلط کرتے ہیں۔ 2008 میں ریلیز ہونے والی فلم زیٹگیسٹ انہی انکشافات پر مبنی تھی۔ اس نے ایک ڈاکومنٹری دی ویٹ آف چینج میں بھی کام کیا، جس میں اس کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ غرض اس نے اپنے ضمیر کی خلش مٹانے کے لیے عالمی معاشی دہشت گردوں کے عزائم کو خوب بے نقاب کیا۔ آج کل وہ ایمیزون کے جنگلوں میں غریب لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ پرکنز عالمی معاشی دہشت گردوں کے منصوبے کے 4 مدارج بتاتا ہے۔ پہلے کوئی ملک قرضے لے کر ایئرپورٹ، موٹر ویز، انڈر گراؤنڈ ریلویز، ریپڈ بس سروس وغیرہ بناتا ہے۔
جب قرضہ بڑھ جاتا ہے تو چیلیں اس کے معاشی اور سیاسی نظام کو ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ وہ انہیں باز کہتا ہے۔ جب کوئی سیاسی رہنما نہیں مانتا تو پھر اسے قتل کروا دیا جاتا ہے۔ آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ملا عمر یونیکول کے ساتھ معاہدہ نہ کرے تو اس کے ملک پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ صدام کے عراق کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پورے جنوبی امریکہ کے 20 سے زائد ممالک کو قتل و غارت کی اماجگاہ بنا دیا جاتا ہے۔ عالمی معاشی دہشت گرد بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ قرض کے بدلے وہاں کی معدنیات اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر زمین ہتھیا کر فصلیں اگاتے ہیں اور پورے افریقہ کو بھوکا رکھ کر سویا بین کے جہاز بڑھ کے لے جاتے ہیں۔ پورا میڈیا ان کا غلام ہوتا ہے۔ وہ ان خوشنما منصوبوں کو ترقی کی علامت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یورپ یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں حکومتوں نے پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا اور اس کے بعد خوشنما منصوبوں کی جانب آئے۔ لیکن غربت و افلاس اور بیماری و بے روزگاری میں سسکتے ہوئے معاشروں میں جب کوئی موٹر وے بنائی جاتی ہے تو اس کے دونوں جانب کئی کروڑ بھوکے ننگے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ انہیں پینے کا صاف پانی ملتا ہے، نہ بیمار ہونے پر دوائی۔ ان کے بچے سکول سے اور بڑے روزگار سے دور رہتے ہیں۔ ان کے درمیان سے چمکتی سڑک پر روزانہ چند ہزار گاڑیاں ایک خوبصورت فلم کی طرح گزرتی نظر آتی ہیں۔ یہی حال شاندار انڈر گراؤنڈ ٹرینوں اور بسوں کا ہوتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ سفر کرتے ہیں جو صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہائپاٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں۔ ان کے بچے فیسیں نہ ہونے کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے اور وہ ریپڈ بس پر بیٹھ کر ورک شاپ میں کام کرنے جاتے ہیں۔ کیمرے کی آنکھ کو یہ سب خوبصورت لگتا ہے۔ اینکر پرسنز اور تجزیہ نگاروں کو بھی بھلا لگتا ہوگا۔ سیاستدانوں کو اس میں خواب نظر آتے ہیں۔ یہی سب کچھ مفاد پرست سیاستدانوں نے وطن عزیز کے ساتھ بھی کیا۔ پہلے محیب قرضوں کی دلدل میں پھنسایا اور اب معیشت کی تنگی کا بہانہ بنا کر آہستہ آہستہ اداروں کو ان گدوں کے حوالے کر رہے ہیں جو کب سے پاکستان کے وسائل کو نوچنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ بڑے لوگوں سے گلہ کیا کریں کہ ان کو تو سب مراعات مل جاتی ہیں۔ گلہ تو اپنے لوگوں سے ہے جو اپنی انا اور پارٹی بازی میں ملکی مفاد داؤ پر لگا دیتے ہیں۔